یہ بہت ہی زبردست قسم کی دعا ہے، دل کی گہرائی سے نکلنے والی اور عجز و انکساری کی گویا انتہا ہے، اور اللہ کی کبریائی اور اس کی صفات کو جس انداز سے سامنے لایا گیا، اس کے اسماء الحسنہ کو، یہ بہت ہی آپ سمجھ لیجیے اینڈ ہے بندگی کا انسانی لحاظ سے، کس قدر اللہ، اور یہ دعا بھی اللہ ہی نے سکھائی ہے، کوئی چیز نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ کس طرح مجھے پکاریں گویا یہ انداز ہے اس میں۔ اور شروع میں جو کہا گیا کہ میں یا اللہ تیرے ایک بندے کا بیٹا ہوں، ایک بندی کا بیٹا ہوں، میری یہ حیثیت ہے، اور میرے ہر معاملے میں آپ جو ہے نا وہ عدل، اور آپ کا جو سب فیصلہ وہ عدل ہے میرے معاملے میں۔ اور پھر یہ ہے کہ میں تجھے اس نام کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے کسی کو سکھایا ہو یا نہیں سکھایا ہو یا اپنے پاس رکھا ہو ابھی، اور یعنی اس قرآن کو پھر اتنی عاجزی سے دعا مانگنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ یہ سب کچھ اس کے بعد، یا اللہ اس قرآن کو میرے دل کا نور بنا دے، کیونکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں، تو جب اس پر انسان راضی ہو جاتا ہے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دل کا نور ہوتا ہے، پھر اس نور کی روشنی میں انسان اپنے راستے کو بالکل صاف دیکھتا ہے، اور پھر اس قرآن کو میرا امام بنا دے مالک، میں اس کے پیچھے چلوں۔ دیکھیے کتنی عجزی ہے، کیا حیثیت ہے، نبی علیہ السلام کی واضح سمجھتے تھے، لیکن آج افسوس کہ نبی علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے جو ہے کس طرح نبی علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، مسجدوں تک کے اندر ایک طرف یا اللہ بالکل مقابلے میں یا رسول اللہ یا محمد، ان کے بڑے بڑے علماء نعرے لگاتے ہیں، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا علی مدد، پکارو یا حسین، تو اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں، پھر ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں، پھر ان کے جو وفات کا دن ہے اس دن جشن مناتے ہیں یہ قوم، جب قومیں گمراہ ہو جاتی ہیں تو یہی کچھ ہوتا ہے جو ہماری قوم اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، کہ اگر کوئی جاننا چاہے کہ جب قومیں گمراہ ہوتی ہیں اور صراط مستقیم سے ہٹ جاتی ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اور ان کے مولویوں اور پیروں اور ان کے لیڈروں نے ان کو جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا ہوتا ہے، تو وہ قومیں کیسی ہوتی ہیں؟ تو آج اپنی قوم کو دیکھ لو، یہ جو مسلمان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، کتنے ممالک ہیں، 57 یا کتنے ملک ہیں، سب کے سب اللہ سے بالکل گویا بغاوت اور اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں، اور کوئی بات اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کی کتاب کے پیچھے چلنے کی بجائے کتاب کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا، جس طرح پہلے یہود و نصارہ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے اللہ کی کتابوں کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا، جیسے جانتے ہی نہیں، بالکل یہی معاملہ آج اس مسلمانوں قوم کا، ان کے سامنے جب ایمان کی بات، توحید کی بات، رد شرک کی بات، کفر بالطاغوت کی بات ان کے سامنے لائی جائے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، تو ایسے جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں جیسے یہ بات آج پہلی دفعہ سن رہے ہیں، اس سے پہلے تو کبھی انہوں نے سنی ہی نہیں، اور واقعی نہیں سنی، ان کے مولویوں اور پیروں نے ان کو نہیں بتائی، ان کے لیڈروں نے نہیں بتائی ہے ان کو، ان کے ایجنڈے کا حصہ ہی نہیں ہے یہ، وہ تو دنیا دار ہیں، دنیا چاہتے ہیں، بس دنیا کی باتیں کرتے ہیں، سارے معاملات دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، تو یہ معاملہ ہے آج۔ پھر ضرورت اسی بات کی، ایسی دعا کے اوپر انسان غور کرے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، یا قرآن کو اپنا امام بنائیں گے تو پھر یہ چادریں، عرس، میلے سب چھٹی، مولویوں پیروں کی چھٹی، چمڑی اتار دی جائے گی ان کی، داتائی دستگیری اور مشکل کشائی کی، پھر مردے مردے نظر آئیں گے، پھر داتا دستگیر مشکل کشا نہیں ہوں گے، عرس اور میلے نہیں ہوں گے، گنبد نہیں بنائے جائیں گے، کسی ایک قبر کے اوپر بھی گنبد نہیں بنے گا کسی رنگ کا بھی، نہ نیلا، نہ پیلا، نہ ہرا، نہ سرخ، کوئی گنبد نہیں ہوگا، پھر کوئی مورتی نہیں ہوگی، کوئی واسطے وسیلے نہیں ہوں گے، کوئی یسودی نظام نہیں ہوگا۔ بتائیے جب قرآن کو امام بنائیں گے پھر تو یہ ہوگا بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے، ہم نے یہ دعوت اٹھائی ہوئی ہے جتنے ہمارے بس کے اندر ہے، برحال اللہ تعالیٰ کی طاقت بڑی مضبوط طاقت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے سارے کفریہ شرکیہ نظام کو الٹ دے گا، مالک ان کے تختوں کو الٹ دے گا۔ اب یہ بالکل آخری دور ہے اور یہ دعوت بھی اٹھ پڑی ہے، تو انشاءاللہ یہ دعوت رنگ لائے گی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مخلص اور باصلاحیت لوگوں کو ہمارے قریب کرے، اور جو فتنے فسادی والے ہیں ان کو دور رکھے اللہ تعالیٰ، منافقوں کو، دو رخوں کو، دو چہرے والوں کو اللہ تعالیٰ آپ سے دور کر دے، اور اللہ کر رہا ہے، دیکھیے جو اس لائق نہیں ہے وہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، کوئی کسی کے اندر سجدہ تعظیمی کا شرک آ گیا، کسی کے اندر جناب اور دوسری چیزیں آ گئیں، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے لیے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، تو اپنا نقصان کریں گے، کسی اور کا یا دین اسلام کا تھوڑے نقصان کریں، اللہ اوروں کو لے کے آ جائے گا۔